يا أيتها النفس المطمئنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے. آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے تابوت سکینہ. یہ کیا ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں. یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا. پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے، ان کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے. تو اس صندوق سے ایسی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ظہور ہوا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے. اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جاتا. بنی اسرائیل جب کوئی اختلافات پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے اور اس فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی. بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور دباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی. الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ، نصرت اور خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا. جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہوئے اور ان لوگوں میں معاصی، طغیانیاں اور سرکشیاں اور عصیاں کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بد عملیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت اور تاج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس معتبر صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے. اس مقدس معتبر کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا. لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے. چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے. تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں. چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاٹ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے. اسی طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ یہ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کے بادشاہ کی تسلیم کر لیں گے. چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے.